الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جنت میں صرف اور صرف نمازی داخل ہوں گے یا اس کے علاوہ دیگر مومنین بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ آیات کے درمیان ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، کہ یہی مومنین ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف یہی لوگ ہی جنت کے وارث ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں حصر پیدا کر دیا کہ جنت کے وارث صرف اور صرف نمازی ہوں گے، جس سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ نمازیوں کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر فاسق مومن یا بچے یا مجنون مومن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت کفر اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا، جس سے معلوم ہوا کہ فاسق مومن بھی داخل جنت ہوں گے، بچے بھی داخل جنت ہوں گے، مجنون بھی داخل جنت ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی آیت میں فرمایا کہ جنت کے وارث صرف اور صرف نمازی ہوں گے۔ دونوں آیات کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جنت میں تمام مومنین داخل ہوں گے، چاہے وہ نمازی ہوں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہوں، اگرچہ فاسق سزا پا کر پھر داخل جنت ہوں گے، یا بچے ہوں یا مجنون ہوں، تمام مومنین چاہے نیکوکار ہوں یا فاسق ہوں، سب کے سب داخل جنت ہوں گے، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ اور جس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جنت کے وارث صرف اور صرف نمازی ہوں گے، تو یاد رکھیے یہاں حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حصر نمازیوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز اتنی اہمیت کی اور فضیلت کی حامل ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر جنت کا وارث قرار دیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیوں کے علاوہ دیگر مومنین داخل جنت نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام مومنین چاہے فاسق ہو یا نمازی ہوں، وہ انشاءاللہ ضرور داخل جنت ہوں گے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔